الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج میں نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ ڈٹ جانا، حق کی خاطر ڈٹ جانا، اپنی آواز کو بلند کرنا، کسی کے سامنے جھک کر نہ رہنا۔ جب تک آپ کسی کے نیچے لگے رہیں گے، جب تک آپ اس کا حکم مانتے رہیں گے، حق کی خاطر ڈٹ نہیں جائیں گے، تب تک آپ ترقی نہیں کر سکتے، تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارا جو پرابلم ہے، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈٹ نہیں جاتے۔ اگر کوئی ہم پہ ظلم کرتا ہے ہم ظلم سہتے ہیں، اگر کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے ہم تکلیف سہتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اس کی ایک حد ہے، اخلاقیات کی ایک حد ہے، لیکن ظلم کے خلاف کوئی حد نہیں۔ آپ کو ڈٹ جانا چاہیے، آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، تب آپ کو ڈٹ جانا چاہیے۔ قربان جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جو مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، جیسے ہی مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں، نماز جمعہ کا وقت ہے، آپ کو کچھ دیر ہو جاتی ہے، اور میں قربان نہ جاؤں، میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مفلس اور غریب ہیں، لیکن قربان جو آپ کا ڈٹ جانا دیکھیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حاکم، وقت کے امیر المومنین، وقت کے بادشاہ ہے، جمعہ کے وقت سے تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر آج آنے میں دیر کر دی، ہم تمہارے نوکر ہیں کیا ہم اتنی دیر بیٹھے رہیں؟ عمر وقت پہ آیا کر، عمر وقت پہ آیا کر۔ قربان جو حضرت ابو ایوب انصاری کے جذبے سے کہ وقت کا بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں عمر وقت پہ آیا کر، جمعہ پڑھانا ہے تو وقت پہ آیا کر۔ اور میں قربان نہ جاؤں میرے مصطفیٰ کی تربیت پہ، حضور جان رحمت کی تربیت پہ، سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور قربان جاؤں کہنے لگے کہ میرے بھائیوں مجھے دیر ہو گئی، میرے بھائیوں مجھے دیر ہو گئی۔ دیر اس وجہ سے ہوئی کہ عمر کا کرتا ایک ہے، عمر کا لباس ایک ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، وقت کا امیر المومنین، وقت کا بادشاہ، لیکن قربان جو کہتے ہیں میرا لباس ایک ہے۔ اور عبداللہ کی امی نے یعنی میری زوجہ نے اس لباس کو دھونے کے لیے کھڑا کیا تھا اور گیلا تھا، اور قربان جو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ جب داڑھی تر ہو گئی اور صحابہ سے کہنے لگے اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ آؤ ابھی بھی چیک کر لو، عمر کا لباس گیلا ہے، مجھے اس وجہ سے دیر ہو گئی، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ ناظرین، ہمیں بھی کرنا چاہیے اسی طرح سے، آپ کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں۔ جہاں ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری یہ سبق دے رہے ہیں کہ وقت کے حاکم کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، اگر حق کی بات ہے کر دینی چاہیے، وہیں قربان جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا عمل دیکھیے کہ وقت کا حاکم ہے، سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور قربان جو کہتے ہیں کہ عمر کے پاس لباس ایک ہے، لباس ایک ہے، وہ بھی ابھی بھی گیلا ہے، آؤ چیک کر لو۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تمام اہل بیت عظام، اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔